شیخ وقاص اکرم، جن سے ہم جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مذاکرات کے بارے سے موقف ہے اس میں آج رات تک کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، چونکہ گورنمنٹ نے کمیٹی اناؤنس کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دن ہے، ظاہر ہے 9 مئی سے متعلق تحریک انصاف کے 25 کارکنان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ ایک تو جن افراد کو سزائیں ہوئیں ان کی فوٹیجز بھی بطور ثبوت سامنے آئی ہیں کہ وہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے، اور دوسرا جو پریس ریلیز آئی ہے ISPR کی، اس میں یہ کہا گیا بڑا واضح طور پر کہ انصاف اس وقت مکمل ہوگا جب 9 مئی کے منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو بھی قانون و آئین کے مطابق سزا مل جائے گی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ یعنی خان صاحب کی طرف بھی یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر۔ تو یہ کتنا بڑا دھچکا تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں سر، یہ تو اٹ واز ریٹن آن دا وال، جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا ہے اور جس طریقے سے سیولینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے اس پہ واضح موقف رہا ہے کہ سیولینز شوڈ ناٹ بی ٹرائڈ ان اے ملٹری کورٹ، اور اس حوالے سے آئین میں چیزیں واضح ہیں، اس حوالے سے انٹرنیشنل لاء بڑا واضح ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اپنا شارٹ جو ہے وہ فیصلہ سنانے کی بجائے تفصیلی فیصلہ اس کے اوپر دے دیتی، صحیح ہے، اور اس پہ ہم جو ہے وہ کھل کے وہ کر سکتے، مگر افسوس یہ کہ اس میں بہت سے انصاف اور قانون کے تقاضے جو ہے اس کو اس طریقے سے ملوز خاطر نہیں رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ سول نیچر کے جو یہ اوفینسز ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا، یہ ہم اس کی ہمیشہ سے نفی کرتے رہے ہیں، صحیح ہے، آج بھی کرتے ہیں۔ اب اس حوالے سے لیگل فورمز موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اور اوبیسلی وہ تمام انڈیویجولز جن کو سزا ہوئی ہے وہ بھی اپیل کا حق رکھتے ہیں، جی ہاں بالکل، اور وہ اس پہ انہیں اپیل حق دیا کریں گیا، گے۔ بالکل انہیں حق حاصل ہے ہاں، اپیل کرنے کا، اب وہ اگلے پلیٹ فارم پہ جا کے وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ماضی میں تحریک انصاف جب آپ بات کریں، ایک پرنسپل ہمارا موقف ہے کہ سیولینز کے ہم ٹرائل کے خلاف ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، تو آپ خود بل پاس کروا چکے ہیں جب ملٹری کورٹس کے والے سے پہلے اپنے دور حکومت میں بھی، تو اس میں ظاہر ہے وہ تھا تو ٹیررسٹ کے لیے تھا، لیکن وہ سیولینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق ہی وہ بل نہیں تھا۔ اس میں فرق ہے، ہاں نہیں اس میں فرق ہے، جی جی ٹیررسٹ میں اور عام سویلین میں فرق ہے۔ جب آپ ایک بل کو، میں نے آج اس پہ ٹویٹ بھی کیا، آپ نے پڑھی ہوگی، کہ جب جی جی آپ لشکر جھنگوی اور القاعدہ اور TTP کے لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ ایک امینڈمنٹ لاتے ہیں اس میں، اور ایک سویلین کو جو کہ لشکر جھنگوی نہیں ہے، دہشت گرد نہیں ہے، یعنی کہ تسی صحیح ہن پاکستان دے عام سویلینز نو، پاکستان تحریک انصاف دے ورکر نو القاعدہ اور TTP نہ ملا رہے ہو، مطلب دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے، دس از میں ناٹ ہاؤ اٹ میرا ہیپنز۔ کہنے کا اس مقصد میں تو یہ زمین قتل نہیں ہے آسمان کہ کا میں فرق ہے۔ کمپیریزن تو نہیں کر رہا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ سیولینز کے ہم ٹرائل کے خلاف ہے، تو وہ ایک اصولی اپنے موقف کی جو بات کی تھی، میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ماضی میں ہو چکا ہے یہ، آلدو وہ ٹیررسٹ تھے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، آلدو وہ ٹیررسٹ تھے، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، یہ سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، لیکن وہ جو میں نے بات کی تھی شروع میں کہ ان کی فوٹیجز موجود ہیں ساتھ ساتھ، کہ جس بندے کو سزا ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وہ ثبوت موجود ہے، شواہد موجود ہے۔ چلیں سر ٹھیک ہے نا، پھر عدالت کے اندر جب ٹھیک ہے اس کے ہمارے پاس فورز موجود ہیں اتنے گل کریں گے، اور ٹی وی تے کیس لڑن ٹھیک ہے، کا فائدہ چلیں کوئی نہیں۔ اب لیکن اس میں جو اگلی بات کی جا رہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو جب تک سزا نہیں ہوتی تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا، تو یہ معاملہ آپ کو تشویش ہے کہ یہ خان صاحب کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب کو تو ہر چیز یہ خان صاحب کی طرف ہی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بیسیکلی تو خان کوئی جو ہے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور خان کوئی جو ہے ان لافلی ڈیٹین کیا ہوا ہے، اور خان کی آواز ہی بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو خان کا آپ نے پرسوں بیان سن لیا، اس نے کہا 500 دن میں نے گزارنی ہے، مجھے آگے بھی جتنا اندر رکھنا چاہے رکھیں، مگر میں صحیح اس ہے، پہ سبمٹ نہیں کروں گا۔ تو ظاہر ہے اس میں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ شواہد اگر آتے ہیں تو خان صاحب بھی اس میں امپلیکیٹ ہو سکتے ہیں، یا فیض حمید صاحب کا اگر معاملہ آتا ہے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں زد میں اس سارے معاملے کی، ذرا اگر شواہد ہوئے تو وہ بھی آ جائیں گے اس تو میں، اگر سر نہ ہوئے جدو تو آ وہ جان گے، نکل جائیں گے۔ بس وہ صحیح ہے، حکومت تو تسی کہاں گے جدو آ جائیں گے تو دیکھ ٹھیک ہے، لیں گے، اچھا تسی یہ بتائیں، خاطر جمع رکھو، اللہ خیر کرے صحیح گا۔ ہو گیا۔ چلیں مجھے یہ بتائیں کہ جو مذاکرات سے متعلق ایک اہم معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اس میں ایک طرف تو حکومت نے آج آپ کو واضح کر دیا ہے، بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دہانی آج کروا دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کل تک کمیٹی کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں، حکومتی کمیٹی کے اناؤنسمنٹ کے حوالے سے،
تو پھر وہ جو خان صاحب کی طرف سے آ جائے کہ رات تک کمیٹی اگر نہیں بنتی تو ہم سول نافرمانی کی موومنٹ شروع کر دیں گے، تو پھر کیا حتمی فیصلہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ شروع کر رہے ہیں آج رات سے سول نافرمانی کی نہیں، موومنٹ یا کل تک انتظار کریں گے؟ حتمی فیصلہ تو تحریک انصاف نے کوئی نہیں کرنا، وہ تو خان نے جب کہہ دیا تو اس کے بعد ہم نے دوسرا فیصلہ کیا کرنا؟ جو خان نے کہہ دیا وہی فیصلہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہی کرنا لیکن ہوتا ہے۔ آپ ہی کے خان صاحب اگر کے یہ کوئی نامزد کردہ، سنجیدگی دکھاتے ہیں، انہی خان صاحب کے نامزد کردہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے بیرسٹر گور صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ کل تک کمیٹی اناؤنس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جس وقت کو کمیٹی اناؤنس ہو گئی اور ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ سنجیدگی ہے تو پھر خان صاحب اپنا ڈیسیژن ریوائز کر سکتے ہیں، اور ایلس ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرنڈ وہ کال اسی طریقے سے ہے اور ابھی تک آن ہے۔ تو پھر آپ جا رہے اس موومنٹ کی طرف سول نافرمانی کی، اور آج رات سے شروع ہو رہی ہے؟ اس صبر بھائی اور تمہیں کیوں میں دسا، میں 3 باری تک کہہ چکا کہ کال واپس نہیں ہوئی، جب وہ بن جائے گی کمیٹی پھر ویکھ لیں گے، جو نہیں بنی تو بس آن ہے، اور کس طرح آن ہوتی ہے؟ یہ کوئی بٹن تو نہیں ہے کہ رات کو آپ کمیٹی یعنی سول نافرمانی کی موومنٹ آن کر دیں گے، صبح جب اٹھیں گے کمیٹی بن جائے گی آپ وہ آف کر دیں گے؟ سر موومنٹ تو پھر عمران شروع ہو خان کے جاتی ہے، پھر پاس وہ شروع ہو جاتی ہے۔ عمران خان نہیں، میں تمہیں تھوڑی جی ڈائنامکس دس دینا، موومنٹ دے تھوڑا کی خیال ہے اوورسیز پاکستانی جڑے باہر بیٹھے ہوئے نے وہ روز پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ، ان کا کوئی منتھ اینڈ کہیں اور سے چلتا ہے اور پاکستان کا کہیں اور سے چلتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جب پاکستانیوں کو اگلے پیچھے گھر پیسے بھیجتے ہیں تو یا یکم تو 2 دن پہلے بھیج دیتے، یا یکم تو 2 دن بعد بھیج دیتے، یا یکم نو بھیج دینے۔ صحیح ہے، عمران خان صاحب نے 10 دن پہلے کا اس کال کا اعلان کیا ہوا ہے، جب بالکل تک ایسا ہی اس ہے۔ کال کا اعلان واپس نہیں ہوتا اس میں انہوں نے اضافہ 2 دن کا کیا، وہ اتوار پہ چلا گیا، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا تو تب تک وہ آن ہے۔ جس صحیح ہے، دن عمران خان صاحب نے یہ سمجھا، جیسے کہ بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ کچھ سنجیدگی وہاں سے نظر آتی ہے، تو اس کے بعد بالکل عمران خان کے پاس بٹن ہے، وہ روک دے گا تو لوگ اس کو نہیں کریں گے۔ اتنی سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے سر؟ اچھا یہ بتائیں کہ اس میں اب کیا تحریک انصاف کس چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، 2 قدم آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنے موقف سے، 2 قدم حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آپ حکومت سے کیا منوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی سوچ ہے کہ کیا کیا چیزیں آپ حکومت سے منوانے 2 کے نقطے ہیں۔ لیے جانے لگیں، اور حکومت کو آپ کو بھی ذرا کچھ چیزوں پہ گیون کرنا پڑے گا، پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ آپ کہاں پہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کن نکات کے اوپر؟ ہم تو کسی چیز پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو نہ تو ہم حکومت کے ساتھ ابھی تک بیٹھے ہیں، نہ متعلقہ کنسرن کوارٹرز کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ہمیں کس چیز سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ خان صاحب نے 2 نقطے دے دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان لافلی لیگلی ڈیٹینڈ پولیٹیکل پرزنرز شوڈ بی فریڈ، ان سب کو آزاد کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ 9 مئی اور 26 کے حوالے سے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ساڑھے 2 مطالبات نے اس سے تو گل ہونی جائے، اس سے اسی پیچھے نہیں ہٹنا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، یہ تو ان کا کوئی بندہ بتا سکتا ہے، ہمیں تو ابھی تک اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، اس کا اندازہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے اور کیا چاہتے ہیں اور وہ کیوں ہم سے چاہتے ہیں۔ اتنا قتال، اتنا ظلم کرنے کے بعد، اتنے بندے اندر رکھنے کے بعد، 26 کو لوگ شہید کرنے کے بعد حالی بھی ساڑھے 2 چاندے خون تو ساڑھا لے لیا جائے، اور کی چاہتے وہ تو آپ سے ساڑھے یہی چاہتے ہیں کہ روز روز جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ یلغار نہ کی جائے، دعویٰ نہ بولا جائے اسلام تاکہ ان آباد کے کو روز اوپر۔ روز بندے نہ مارنے پڑے، ہاں، تاکہ ان کو روز روز بندے نہ مارنے پڑے نا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دوسرا وہ یہ ظاہر صرف یہ چیز نہیں ہے، باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ذرا سیاسی استحکام آئے، معاملات چلیں آگے۔ وہ کہہ رہے طریقے صاحب روز روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ سٹارٹ کر سر تو دیتی ہے۔ اس کے لیے پہل تو عمران خان صاحب نے کی نا، اپنے ہاں، سمر بھائی، اس کے لیے پہل تو عمران خان صاحب نے کی، وین اس قتال کے بعد بھی، شہادتوں کے بعد بھی ہی فارمز کمیٹی، تو اس کمیٹی کو انہوں نے فارم کیا، انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول دی، جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ پھر تمسخر اڑایا گیا، اور وزیروں کو لہجے آپ کو یاد ہوں گے، اور کس طریقے سے شہادتوں کا مذاق اڑایا گیا کہ خان نے پھر بھی اسٹیٹسمین ہونے کا مظاہرہ کیا تھا۔ غیر سنجیدگی یا چیزوں کو سبوتاز کرنے کا تو ان کی طرف سے وہ ہوا، جو ٹون اور ٹونر استعمال کیا گیا، اس طرح لوگ شہادتوں میں لوگوں کی میتوں پہ، پاکستانیوں کی میتوں پہ ایسے آپ کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ ایک پاس سے بتائیں کہ تسی کہتے ہیں ایک گولی نہیں چلی، اور دوسری صحیح ہے، طرف آپ کا ڈپٹی پرائم منسٹر کہتا ہے ایریل فائرنگ ہوئی ہے، وہ سینیٹر افنان کہتا ہے جیسے گولیاں برسائی گئی، رانا صاحب نے کہہ لیا کہ ادھر ادھر سے گولیاں برسائی گئی، مطلب ہے اور کتنے بندوں صحیح نے ہے۔ ماننا ہے؟ اچھا گورنر نے کہہ دیا، یہ گورنر انہی کا لگایا ہوا گورنر ہے، میں تو نہیں کہا، ایک انہی کا گورنر ہے، بہرحال اس آپ نے کی کہا کہ گولی کیوں نہ چلتی۔ ایک ڈیمانڈ آپ کی ہے کہ اس کے بھی جوڈیشل کمیشن بنا کے تحقیقات کر لی جائے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ حکومت مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اگر اس مذاکرات ٹھیک کے ہے، اندر بھی اگر بات چیت آگے نہیں بڑھ پاتی آپ کی مرضی و منشا کے مطابق، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو پھر آپ نے کوئی ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کتنے ٹائم آپ دیں گے ٹاکس کو، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مزاحمت کی طرف آئیں گے؟
دیکھیں we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. جب وہ ٹائم آئے گا اس کے بعد ہم ابھی اپنی پالیسی بتائیں گے. بات تو سر سمپل سی ہے. ہم نے اور اس حکومت سے ہم نے اپنے جو سیاسی پروویژنز ہیں وہ چھڑوانے ہیں, اور جو یہ 9 مئی والا اور یہ والا بنا ہوا ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ اور ہمیں چاہیے کیا؟ اگر اس سے بھی کسی نے آگے پیچھے ہونا ہے تو پھر اور ساروں نے اندر بینڈ دی روڈ کسی نے بھی بینڈ دی روڈ کی ہے. پھر نہیں ذرا دیکھیں نا ایسی ان کے کیا for that matter ملٹیپل نہیں تجاویزیں ایسی جس طرح سے ارلی انتخابات کی بات ہو رہی ہے, 8 فروری کے انتخابات کی نہیں تحقیقات کی nonsense. بات ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف یہ میں- چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ آپشن رکھ سکتی ہے سامنے. نہیں, ہماری طرف سے تو یہ 2 چیزیں ہیں سر. ہماری طرف سے تو یہ 2 چیزیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کہ مزاحمت کو فی الحال آپ روک دیں گے جب یہ مذاکرات چل رہے ہوں گے, یا پھر پیرلل وہ بھی چیزیں چلیں گی ساتھ ساتھ آپ کی جب تک آپ کسی نتیجے تک پہنچ نہیں مذاکرات جاتے؟ اور یہ نہیں اگر مذاکرات جو ہے وہ جو کمیٹی اپنا کام شروع کر دیتی ہے ساری, اور چیزیں آگے چل پڑتی ہیں, سارے کنسرن کوارٹرز آن بورڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر خان صاحب اپنی چیزوں کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں. بالکل اس کی گنجائش ہے, مگر وہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں, میں یا سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گور نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آج کل امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں, ظاہر ہے 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینا ہے امریکی صدر کے طور پر, تحریک انصاف کی طرف سے آپ کے سوشل میڈیا واریئرز تو بڑے پرجوش ہیں, بڑے پر امید ہے کہ جناب وہاں سے پریشر آنے والا ہے یہاں کی حکومت کے اوپر اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کی قیادت کیسے دیکھتی ہے ساری صورتحال کو؟ ہے آپ کو بھی امید ایسی کہ وہاں سے پریشر آئے گا اور یہ رہائی ہو جائے گی؟ نہیں, پاکستان تحریک انصاف ایسے نہیں دیکھتی ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس پہ بڑا واضح ہے. پوری دنیا میں لوگ, حکومتیں, سیاسی پارٹیاں, خصوصاً وہ سیاسی پارٹیاں, حکومتیں اور اسٹیٹس جو پاکستان کی پارٹنرز ہیں اور ٹپکلی اور تاریخی طور پہ وہ ہسٹوریکلی ہماری پارٹنر رہی ہیں, چاہے وہ ڈیفنس ہے, ملٹری ہے, سوشل سیکٹرز ہے, ہیومن رائٹس ہے, اس حوالے سے ابھی بھی ہے. تو اگر وہاں ان ملکوں میں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے ساتھ کے حوالے سے کوئی بیان دیتا ہے, بیکاز دوز نیشنز آر کمیٹڈ ٹو اٹ, صحیح ہے. تو ہم اس کو ویلکم تو کرتے ہیں. بٹ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, جو بھی ہمارے قائد کی رہائی کو سپورٹ کرے گا ہم اس کا کیوں شکریہ نہیں ادا کریں گے؟ یہاں بھی وہ صحیح ہے. ڈیموکریسی کے لیے فائٹ کر رہا ہے اور وہاں بھی. بٹ کوئی یہ کہے کہ ہمیں کسی حکومت سے یا کسی انڈیویجول سے یا کسی رجیم سے یہ امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا, سر امید تو صرف اللہ کی ذات پہ ہے نا, اور تو کوئی نہیں تھوڑے مسئلے حل کر سکتا نا. صحیح ہے. اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں بنتے, بات چیت نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے پریشر امریکہ والا کارڈ ہے تو صحیح, لاسٹ کارڈ جو ہے وہ ٹرمپ کارڈ آپ کے ہمارے پاس, ڈونلڈ ٹرمپ والا ہی ہے. پاس کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا کارڈ نہیں ہے. بس ٹرمپ اللہ کارڈ تعالیٰ آپ کی کا ڈونلڈ ذات ہے, ٹرمپ نہیں انشاءاللہ ہے. اللہ خیر. نہیں, یہ تو ایسی باتیں ہیں. دیکھیں, اگر وہ اس ان ملکوں میں بھی ڈیموکریسی کی جو نارمز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں, صحیح ہے. اور وہ اپنے پارٹنر ملکوں سے کچھ توقع رکھتے ہیں, پارٹنر اسٹیٹ سے, پارٹیوں سے نہیں. اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ڈیموکریسی کے صحیح ہے. نارمز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ بولتے نہیں, مطلب ہر دوسرے دن تسی پنن واسطے منگن واسطے انہاں دے بوئے تے چلے جاتے ہو, میں اتنے دے دیو, اتنے دے دیو. پھر جدوں بندہ پنن لگ جاندا نا ریگولر بیسس تے, تے پھر بڑے چودھری تانوں چیزاں ڈکٹیٹ بھی کردے ہوندے نے, تے اودے وچ تانوں ایڈا اوکھا یا چوڑا ہون دی لوڑ ٹھیک ہو کوئی گیا. نہیں ہے. بندے نوں اپنا قد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ.